السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے پیارے سسٹرز، جیسا کہ عشرہ ذو الحج کی آمد ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے آج ذو الحج کا چاند نہیں نکلا، اس لیے آپ کو ایک اور چانس مل گیا۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن ناخن تراشنا، بال وغیرہ تراشنا بھول گئی ہیں تو پھر ابھی بھی ان کے پاس ایک چانس ہے، تو آج وہ ناخن اور بال تراش سکتی ہیں، کیونکہ عشرہ ذو الحج میں پھر ناخن اور بالوں سے رکے رہنا ہے، کیونکہ اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ تراشے، اور اگر کوئی قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو عید پڑھ کے آ کر ناخن اور بال تراش لے، تو انشاءاللہ اس کو بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے پھر ایک بار گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ناخن تراشنا بھول گئے ہیں تو اب آپ لوگ تراش سکتے ہیں۔ تو یہ دن بہت ہی اہم ہے، آج تو انشاءاللہ لازمی ہی چاند نکلے گا، تو چاند نکلنے کے فوراً بعد آپ لوگ اپنے جو عبادات ہیں ان میں زیادہ پختگی کے ساتھ کاربند ہو جائیں، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ اہم دن ہے، ان کو بہت ہی قیمتی جانتے ہوئے ایک ایک لمحے کی کوشش کریں کہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اچھے کاموں میں گزاریں۔ تو آئیے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 پڑھ چکے تھے، آج انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 14 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں، آمنا ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب الگ ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے سرداروں کی طرف، قالوا کہتے ہیں، إِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا بے شک ہم، نحن ہم، مستہزئون ان سے مذاق کرتے تھے یا استہزاء کرتے تھے یا مذاق اڑاتے تھے۔ منافقین کی بات ہو رہی ہے، پیچھے بھی آیت میں کیا کہا گیا کہ ایمان لے آؤ، جس طرح صحابہ کرام پر کے سچے مومن تھے وہ ایمان لائے ہیں، اسی طرح تم بھی ایمان لے آؤ۔ تو آگے سے وہ اجراح طنز، اجراح مذاق کیا کہتے کہ کیا جس طرح بیوقوف ایمان لائے ہیں اس طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، تو اللہ رب العزت نے فوراً سے کہا کہ یہی بیوقوف ہیں، لیکن وہ لا علم ہے اس بات سے۔ تو ادھر بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو زبانی کلامی دعوے کرتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، لیکن جو ہی اپنے سرداروں کے پاس، اپنے ہم نشینوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو تمہارے ساتھ ہیں، جو تمہارے نظریات ہیں، جو تمہارے دعوے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ ان سے تو ہم مذاق کرتے تھے، گویا کہ وہی پچھلی آیت کہ جو ہم لوگ پڑھ چکے تھے، آیت نمبر 8 میں، کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ دل سے ایمان نہیں لاتے۔ تو ایسا کر کے کیا ہے کہ مومنین کو اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں خود ہی دھوکے میں آ رہے ہیں۔ تو ادھر بھی ایسا ہی ان کا حال ہے کہ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے کہ مذاق کرنا، ایک ہوتا ہے مزاح کرنا۔ مذاق کرنے میں دوسرے کی اذیت مقصود ہوتی ہے، کسی کا مذاق اڑانا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، لیکن جو مزاح ہے وہ انسان کر سکتا ہے۔ مزاح ہوتا ہے سچ پہ مبنی، کسی کو خوش کرنے کے لیے، جو ماحول ہے وہ خوشگوار بنانے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی بات کہہ دینا، تو اس طرح کرنا جائز ہے۔ لیکن جو مذاق اڑانا ہے
وہ جائز نہیں ہے۔ اس سے دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے، دوسرے کا مذاق اڑانا، گویا کہ دوسرے کو حقیر جاننا، تو اس طرح کی جو ہے ایوائڈ کرنا ہوگا۔ تو ادھر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں، حقیقت میں ہمارا مقصد صرف ان کو تنگ کرنا ہے، ان کا ان کے ساتھ دینا نہیں ہے، بلکہ ان کا مذاق اڑانا ہے۔ اس طرح کر کے گویا کہ ہم ان کو کہ ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ جو اس کی تفسیر ہے وہ نیکسٹ آیت مبارکہ میں ہوگی، دونوں آیتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی آیت نمبر 15 میں۔ تو آج کے لیے اتنے کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ ادھر اور بتا دوں کہ جو منافق ہوتا ہے وہ اس کے اندر عقل و فراست نہیں ہوتی، جس طرح کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ منافق کے اندر نہ تو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی عقل ہوتی ہے اور نہ ہی وہ اخلاق کا مالک ہوتا ہے، اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ وہ اخلاق سے گرا ہوا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب اس کے اندر دھوکہ بازی کی اور جھوٹ بولنے کی یہ ساری صفتیں اکٹھی ہو جائیں گی، ساری خصلتیں اکٹھی ہو جائیں گی، تو پھر کہاں سے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اچھے اخلاق کا مالک ہو؟ وہ پھر اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرے گا، اخلاق سے عاری باتیں کرے گا، کیونکہ وہ اچھے اخلاق سے عاری ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنے کافی ہے، نیکسٹ انشاءاللہ بقیہ پڑھیں گے۔ تو کل فرائیڈے ہے، آپ لوگوں نے فرائیڈے اچھے سے گزارنا ہے۔ سورۃ الکہف، درود شریف کثرت اور صدقہ خیرات اور مسواک۔ السلام علیکم۔